بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 1 سپتمبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ کے ساتھ 2-3 خبریں جناب۔ ایک خبر تو ہے فالو اپ کے طور پہ، وہ دیں گے کہ UAE میں کیا چل رہا ہے۔ امریکی وفد، اسرائیلی وفد پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کا طیارہ UAE میں لینڈ کیا ہے، اور وہاں پہ کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم خبر ہے دوسری ہوگی، امریکی انتخابات کے چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ جی ہاں، دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ، اس وقت ان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے کہ نومبر میں جو صدارتی الیکشن ہونے ہیں وہ چوری نہ ہو جائیں، اور وہ الیکشن جو ہیں کون چوری کرے گا؟ وہ ایک تو ڈیموکریٹس اور ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور دوسری جانب دھاندلی کا بھی الزام لگ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ الزامات لگ رہے ہیں۔ انتخابات سے پہلے پری پول ریگنگ، یہ لفظ ترقی پذیر ملکوں میں تو سنے جاتے تھے، پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈیا، اس طرح کے ملکوں میں تو سنے جاتے تھے، بنگلہ دیش۔ لیکن یہ دیکھیں کہ الٹا پہیہ چل رہا ہے تاریخ کا، کہ دنیا کی واحد سپر پاور، جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل اور دنیا پہ حکمرانی کرنے کا دعویٰ، لیکن سب سے زیادہ خطرہ ہے جناب ان کو کہ ان کا الیکشن چوری نہ ہو جائے۔ رشیا اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، چائنا کر سکتا ہے، یہ اس کے بارے میں خبر دیں گے۔ لیکن سب سے اچھی خبر سب سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ طور پہ جناب برف جو ہے وہ پگھل چکی ہے، غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اور دوبارہ جو پرانے تعلقات ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ اور بالکل جو درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز تھیں، جو اختلافات والے فیلڈ تھے، جہاں پہ ڈفرینسز آف اوپینین تھا، سوچ مختلف تھی، ان تمام کے باوجود سعودی عرب اور پاکستان ایک بار پھر بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور اس کی خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنا ایک دکھ بیان کیا تھا بڑے کرب کے ساتھ، اور کشمیر کے معاملے میں کہ OIC بالکل نان فنکشنل ہے، آواز نہیں اٹھا رہی، وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں بلا رہی، اور اگر OIC نے یہ کام نہ کیا، سعودی عرب نے یہ کام نہ کیا، تو پھر ہم خود اپنے جو لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز، ان کے فورن منسٹرز کا اجلاس بلائیں گے۔ یہاں سے تنازع شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید یہ گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ یہ سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں سے ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ انٹیلیجنس چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور نائب وزیر دفاع جو کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں، کنگ سلمان کے بیٹے ہیں، خالد بن سلمان، ان سے ملاقات ہوئی۔ ملٹری آفیشلز کے ساتھ ملاقات ہوئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو نتیجہ اخذ کیا گیا، میں نے نہیں کیا تھا، کچھ دوستوں نے کیا تھا، کہ جناب بس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا استعفیٰ آیا کہ آیا، اور یہ مطالبہ کر دیا گیا ہے اب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے۔ اور پھر جو سعودی ایمبیسیڈر پاکستان میں تعینات رہ چکے ہیں طویل عرصہ، عواد العسیری، ڈاکٹر عواد العسیری، انہوں نے پھر دو آرٹیکلز لکھے، اس میں بھی انہوں نے جو اشارہ کیا کہ جناب امید ہے کہ عمران خان جو ہیں وزیر اعظم، وہ شاہ محمود قریشی سے باز پرس کریں گے، تو وہاں سے مزید اس کو تقویت ملی۔ اور پھر سعودی ایمبیسیڈر پاکستان میں ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ سعودی ایمبیسیڈر نواف بن مالکی نے ملاقاتیں کی،
ان کی چیئرمین سینٹ سے ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوئی، اسپیکر سے ہوئی اور شبلی فراز سے ہوئی، یعنی کہ وفاقی وزراء سے ملے، صوبائی وزراء سے ملے، صوبائی وزیر اعلیٰ سے ملے، بزدار سے، عثمان بزدار صاحب سے، لیکن ان کی ملاقات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نہیں ہو رہی تھی، جس سے مزید کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی۔ اور کل ان کی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے دفتر خارجہ میں۔ سعودی ایمبیسیڈر آئے اور آ کے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں اہم ترین جو چیز تھی وہ تھی کہ سعودی عرب کے سینئر جو وزیر ہیں، وزیر توانائی، وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور دوسری خبر یہ تھی کہ سعودی وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا بریک تھرو، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید DGISI، ان دونوں نے سعودی قیادت کو، سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو کچھ چیزیں بتائی تھیں، کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی تھیں، زمینی حقائق، کچھ انفارمیشن شیئرنگ، اور کچھ ایسی باتیں بتائی تھیں جو کہ سعودی عرب کے قومی مفاد میں تھی، قومی سلامتی سے متعلق تھیں، جس کے بعد جو اس وقت غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ اب دور ہو رہی ہے، اور ایک جو تعطل تھا، یعنی کہ محمد بن سلمان جب آئے تھے پاکستان اور 22 ارب ڈالر کے جو معاہدے ہوئے تھے ان پہ بریک لگی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بریک جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور گاڑی پھر سپیڈ پکڑ رہی ہے۔ اور ایک تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات معمول پر آ رہے ہیں، اور اس کی تصدیق سول اور ملٹری سائڈ دونوں ملکوں کی، دونوں طرف سے اس کی ہو چکی ہے۔ تو UAE میں کیا ہو رہا ہے یہ میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں ٹھہر کے، لیکن پہلے ایک اور اچھی خبر لے لیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں جناب وہ کہتے ہیں حساس معلومات کے لیک ہونے کا خطرہ ہے، اور امریکی انٹیلیجنس چیف جو ہیں انہوں نے سیکورٹی اجلاس ختم کر دیا، اور انہوں نے بریفنگ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بریفنگز نہیں دی جا سکتی کیونکہ معلومات کے لیک ہونے کا خطرہ ہے، اور اس لیے اب ہم اس پہ اوپن ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، اور اجلاس ہو گئے ختم۔ اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ہنگامہ ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی ہے، اور جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہے، اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکن فوج پینٹاگون اس پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور وہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، اور ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ جناب وہ ان الیکشن میں ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ریپبلکن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کی امپارشلٹی جو ہے، غیر جانبداریت، وہ مشکوک ہو گئی ہے، وہ جانبدار نظر آ رہے ہیں، جس کے جواب میں امریکی فوج کے سربراہ کو جناب یہ اسٹیٹمنٹ دینا پڑا، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں واضح کیا جناب کہ وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ صدارتی الیکشن جو ہے وہ بالکل ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے، اور صدارتی الیکشن میں ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں۔ یہ امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا جناب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیان دینا پڑا کہ ہم نہ تو کسی کے طرفدار ہیں اور نہ ہی کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان صدارتی الیکشن میں کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے نتائج کے اعتبار سے یا دھاندلی کے اعتبار سے، تو انہوں نے کہا کہ امریکی فوج غیر جانبدار رہے گی، اور وہ صرف اپنے آئینی ذمہ داری تک محدود رہے گی، اور اس کے لیے تنازع کی صورت میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کا سول سسٹم موجود ہے، امریکہ کی عدالتیں موجود ہیں، اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی، اور اگر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان کوئی تنازع ہوتا بھی ہے تو وہ رجوع کریں عدالتوں سے، نہ کہ ہماری طرف دیکھیں۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں
کہ یہ ساری باتیں کیوں اٹھ رہی ہیں. جو میرا اپنا وہاں پہ جو دوست ہیں ان سے بھی بات ہوئی، وہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جناب ٹرمپ کی طرفداری کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور ٹرمپ کو سپورٹ نہ کرنے کے شواہد یہ ہیں کہ مسلسل ایک تو کرونا کے وجہ سے جو سچویشن ہوئی وہ انڈر ٹرائل ہیں، انڈر سٹریس ہیں ٹرمپ کرونا کے دوران مس ہینڈلنگ کے معاملے میں. دوسرا، یہ جو سیاہ فام اور سفید فام کا جھگڑا چلا ہے وہ مسلسل لمبا ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں پولیس چیف نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شٹ اپ کال دی تھی کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں اور صورتحال کو نہ بگاڑیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا، یہ جب پہلا واقعہ ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلا کوئی واقعہ نہ ہوتا، لیکن مسلسل وقفے سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور سیاہ فام لوگوں کو پولیس جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک آدھ سیاہ فام کو پکڑتی ہے اور اس کو مارتی پیٹتی ہے یا زخمی کرتی ہے یا ہلاک کرتی ہے. اور وہ جو آگ لگی ہوئی ہے سیاہ فام اور سفید فام کی، وہ مسلسل احتجاج مختلف ریاستوں میں چل رہے ہیں، اور وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ سپٹمبر شروع ہو چکا ہے اور نومبر میں صدارتی الیکشن ہے. تو ایک وہاں کے جو امریکنز کے اندر بیٹھے ہیں جو اینالسٹ، وہ سمیل کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے ووٹ بینک کو خراب کرنے کے لیے اور ڈیموکریٹس کے ووٹ بینک کو بڑھاوا دینے کے لیے. یہ ساری صورتحال وسط سے وسط تر کی جا رہی ہے تاکہ اس کا نقصان جو ہے وہ ٹرمپ کو ہو. اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن نے جو نائب صدر کا انتخاب کیا ہے وہ سیاہ فام ہے، تو وہ ہمدردیاں اس طرف حاصل کی جا رہی ہیں. یہ ہو گیا جناب. دوسرا یہ باتیں ہیں، یہ جو معلومات کے چوری ہونے والی رپورٹ ہے کہ صدارتی الیکشن میں معلومات چوری ہو سکتی ہیں، تو اس میں روس پہ الزام ہے جناب اور چائنا پہ، اور یہ پچھلی الیکشن میں بھی لگا تھا اور اس کے ٹرائل شرائل بھی ہوئے، لیکن پھر معاملہ گیا جناب امپیچمنٹ تک گیا، مواخذے تک گیا، لیکن وہ بیل منڈے نہیں چڑھی. اور اسی طریقے سے نینسی پلوسی جو ایوان کی اسپیکر ہیں اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کمیٹی جو انٹیلیجنس کمیٹی میں جو ڈیموکریٹ سربراہ ہیں آدم شف، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کو یہ جاننے کا پورا حق ہے. لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معلومات لیک کرنے والے ہیں وہ تو اس کمیٹی کے اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہی ارکان جو کمیٹی میں موجود ہیں جن کو بریفنگ دی جا رہی ہوتی ہے وہ خود ہی انفارمیشن لیک کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے مزید معاملات خراب ہو گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چائنا اور رشیا کا کس حد تک خوف ہو گیا ہے، چین اور روس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، کہ اب امریکنز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، امریکن سسٹم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلٹیویٹ ہو چکے ہیں، جو انفارمیشنز لیک کرتے ہیں. تو جب یہ سچویشن ہو تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کیا ہو سکتا ہے. تو ایک یہ چیز تھی امریکی الیکشن کے بارے میں، سپر پاور پریشان ہیں. تو آخری خبر یہ ہے جناب کہ اسرائیلی اور امریکی وفد جو ہے وہ یو اے ای پہنچ چکا ہے، اور تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کا جہاز یو اے ای لینڈ کیا ہے. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کے جہاز نے سعودیہ کی فضائی حدود استعمال کی ہے. اسرائیل سے وہ اڑے ہیں، سعودی عرب میں داخل ہوئے ہیں اور یو اے ای میں لینڈ کیے ہیں. تو یہ ایک ہے، اور اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو واشنگٹن میں تقریب ہونی ہے اسی مہینے کے وسط میں، یعنی کہ سپٹمبر کے مڈ میں، جس میں اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا جائے گا یو اے ای کی طرف سے، تو ان معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے یو اے ای کا وفد اس وقت، یو اے ای کا وفد کہہ رہا ہوں، اسرائیل اور امریکی وفد
UAE میں موجود تھا اور چیزوں کو حتمی شکل دے رہا تھا۔ تو ویڈیو ذرا تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔